ناظرین اکرام، سابقہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو جشن آزادی منانے سے روکنے کے لیے لال حویلی کو بجلی کی سپلائی تک معطل کر دی گئی۔ انتقامی آگ میں ارد گرد کے گھروں کی بجلی بھی بند کر دی گئی۔ صرف لال حویلی کی بجلی بند کریں، متاثرین نے کہا۔ ہمارے اوپر سیاسی انتقام کی آگ کیوں برسائی؟ پڑوسی لال حویلی والے 20 سے 25 گھروں کی بجلی بند کر دی، گرمی میں عذاب میں مبتلا ہیں، ہم پر رحم کریں۔ اپیل۔ لال حویلی اندھیرے میں ڈوبی، ایک خوفناک منظر پیش کر رہی ہے۔ لال حویلی کے ارد گرد پولیس کا سخت پہرا ہے۔ SHO تھانہ وارث خان اندھیرے میں بھی لال حویلی کی ویڈیو بنانے سے منع کرتے رہے۔ اور ملک بھر میں آج 76واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل سعد شمشاد مرزا کی جانب سے بھی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد دی گئی ہے۔ پاک افواج کی شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آج کا دن ہمیں ہماری سلاف کی ان گنت قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ دھرتی کی ہزاروں بیٹوں نے مرد وطن کی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سب عہد کریں کہ قومی اتحاد کو برقرار رکھ کر دشمن قوتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج عوام کی حمایت سے وطن عزیز کی سلامت اور امن کا دفاع کرتی رہیں گی۔ مسلح افواج پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق قوم کی خدمت جاری رکھیں گے۔ اس سے قبل پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ قوم اور فوج میں درار ڈالنے کی مذموم کوششیں ناکام ہو گئیں۔ جنرل عاصم منیر کا مزید کہنا ہے کہ ہم کٹھن دور سے گزر رہے ہیں۔ افواج پاکستان اور عوام ایک ہیں۔ خوف اور مایوسی پھیلانے والوں کا منفی پروپیگنڈا مسترد کرنا ہوگا۔ آرمی چیف نے کہا کہ اپنی عظیم قوم کو امید کا پیغام دیتا ہوں۔ ملکی خود مختاری اور سالمیت کی خاطر ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے پیج کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تھینکس۔ افسوس کی بات ہے کہ آج میرے 50 سال سے جو میں جلسہ کرتا ہوں جشن آزادی کا، اس پر ہنگامی بنیادوں پر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے 7 دن کے لیے۔ ہمارا سٹیج، ہمارے لاؤڈ سپیکر، ہمارے بجلی، ہماری آتش بازی، سارا سامان جو ہے اس کو پولیس نے قبضے میں لے لیا۔ رات انہوں نے میری بہنوں، میرے بھتیجوں، میرے بھائیوں کے گھر میں ریڈ نہیں کیا، ڈکیتی کی اور وہاں سے تمام قیمتی سامان اٹھا کے اسی طرح لے گئے جس طرح میرے گھر سے اسلام آباد سے 2 دفعہ لے کر گئے۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم پاکستان کے وہ وفادار لوگ ہیں جنہوں نے 16 دفعہ وزارت پہ، جن پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں، اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ 2 دفعہ پاک فوج کی وزارتوں میں رہے اور 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں، اور ہم پاکستان سے باہر تھے، رات کو آئے۔ اور لیکن یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے غریب کے حالات کو سمجھیں۔ آپ سوچیں کہ اس ملک میں 160 سے 180 روپے انہوں نے آٹا کیا، انہوں نے بجلی 50 سے 60 روپے فی یونٹ کی، اس ملک میں لسانی، اقتصادی، سماجی، معاشی بحران پیدا کیا، غریب مر گیا، گلی محلے میں لوٹ مار شامل ہے، اور آج ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے اور ریاست عوام کا نام ہے۔ ریاست کسی اور چیز کا نام نہیں۔ عوام مضبوط ہیں، خوشحال ہیں، ساتھ ہیں، تو پاکستان مضبوط اور خوشحال ہے۔